السلام علیکم ناظرین، ناظرین ڈیجیٹل کے پروگرام پاگل خانہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک، اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے معروف قانون دان جناب دلاور بخاری صاحب. اور دلاور بخاری صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ حالیہ جو ہماری جوڈیشری کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، یا آفریدی صاحب کو جیسے نامزد کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، اور دو جو ہمارے ججز تھے جو ان سے سینئر تھے، کمیٹی نے ان کے ناموں کو نظر انداز کیا، اور ان سے ہماری جوڈیشری پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جو ایک واویلا برپا ہے مختلف پارٹیوں کی طرف سے، ایک جو تنقید کا سلسلہ جاری ہے، ہم یہ جانیں گے یہ کہاں تک یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہر بات کو اس پہ اعتراض اٹھانا اور ہر چیز کو متنازع بنانا. جناب دلاور بخاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ریاست کے اندر جو ہمارے پارلیمنٹ ہے، ہماری اسمبلی ہے، اس کو یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمارے آئین اور قانون کو بنائے، اس کے اندر نئے نئے امینڈمنٹ لائے. یہ اس کی قانون کے اندر اس کے پاس ایک پورا ایک آئینی جو ہے نا وہ حدود اور قیود ساری اس کے پاس موجود ہے ہمارے جو پارلیمنٹ کے پاس، کہ وہ چاہے وہ کسی کو لائے یا کسی کو نہ لائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا جو ہمارے چیف صاحب آئے ہیں، ان کے آنے سے کوئی میرے خیال کے مطابق بہتری ہوگی، جوڈیشری کے اندر بہتری ہوگی، اور جو آنے والے جو نئے فیصلے ہیں اس پر بہتری ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نچلی طبقے کے اندر بھی لوگوں کے اندر جو ہے جو جن لوگوں کا جوڈیشری کے اوپر سے جو اعتماد اٹھا ہوا ہے وہ بھی بحال ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو سائن ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ رولا یا شور شرابہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی اپوزیشن کے یعنی تقریباً تمام پارٹی اور بالخصوص جو ہے پی ٹی آئی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب یہ جو ہمارے شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب ان کو چیف جسٹس بنایا جائے، اور ان کے بڑے اعتراضات تھے جو ہمارے حالیہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی بے ہنگم تنقید جو ہے، کیا یہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے، یا یہ اپنی ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق ہی جوڈیشری بھی رکھے گا اور آرمی چیف بھی رکھے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہمارے فائز عیسیٰ صاحب پہ یا جس سے اور بھی جتنے بھی چیف جسٹس بے شمار گزرے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کم سے کم کہ سیاسی پارٹیوں کو اس طریقے سے ہماری جو جوڈیشری کی جو روایات ہیں یا ان کے اندر جو ان کا ایک عزت ہے، وقار ہے، اس کو خراب کریں. دیکھیں یہی چیف جسٹس صاحبان فیصلہ کرتے ہیں تو ملک کے وزیر اعظم کو بھی سزا دے دیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں کہ چیف جسٹس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو 1 منٹ کی سزا دی، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے سزا دی، اور بے شمار ایسے سزا یافتہ لوگ ہیں جو ہمارے جوڈیشری نے ان کو سزائیں دی ہیں اور اس کے بعد معاملات چلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر بھی یہ جو معاملات ہیں لوگوں کی، جو لوگ اس پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی ان کو یہ چاہیے کہ ہمارے چیف صاحبان کو کہ وہ ایسا کام کریں کہ جس کام کی وجہ سے لوگوں کو ان پر اعتبار ہو، لوگوں کو ہمارے عدالتوں پر اعتبار ہو. جی، بجا فرمایا آپ نے کہ عدلیہ کو خود احتسابی بھی کرنی چاہیے. کچھ یعنی بڑی وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیا جائے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر مشرف جیسے ڈکٹیٹرز کو جوڈیشری نے کہا کہ جناب مائی باپ آپ جو فرمائیں گے وہی آئین ہوگا، اور ضیاء الحق جیسے لوگوں کو 11 سال تک جوڈیشری نے برداشت کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اسی جوڈیشری نے سزائے موت دی. یہ کیا ہماری پارلیمنٹ اتنی کمزور ہے؟ کبھی کوئی ڈکٹیٹر اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی جوڈیشری اس کی یعنی اس کے کام میں مداخلت کرتی ہے. دلاور بخاری صاحب، پارلیمنٹ جس کو مدر آف انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے، جو تمام اداروں کی ماں کہلاتی ہے، اس پہ جتنے حملے ہوئے، کیا پارلیمنٹ کی کوئی توہین نہیں ہوئی؟ اگر کسی جج صاحب کے بارے میں کوئی سچی بات کر دی جائے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی ڈکٹیٹر کے خلاف بات کی جائے تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ جو پارلیمنٹ جو بنانے جا رہی ہے، جس نے پارلیمنٹ نے ابھی یہ بنایا اور یہ قانون یہ ترمیم کو پاس کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے.
कानून दानों के लिए है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी आवाम के लिए है। और ये जो आवाम ये पूरे ऊपरी तबके से लेकर नीचे तक सबके लिए एक राह हमवार करेगी। देखिए इससे पहले जिस तरह आपने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया कि उसने जो है ना, उसके बाद आपने भुट्टो शहीद का नाम लिया कि भुट्टो का जो कत्ल था वो भी एक जो है ना अदालती कत्ल था। ये इसी तरह के जो लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये अब जो है ना इसके ऊपर एक जो है ना हमारे पार्लियामेंट जो ने जो ये जो काम किया ये बहुत पॉजिटिव है, ये बेहतरीन काम है। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के कानून लाए जाएं जिसकी वजह से कि हर शख्स हर डिपार्टमेंट अपने डिमांड के अंदर रह के काम करे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर की तरफ जाएगा। जी, यानी इससे बहुत बेहतरी आएगी, अल्लाह करे बेहतरी आए। बिलावल बुखारी साहब, पार्लियामेंटेरियन का मुहासबा होता है, हमारे वज़ीर आज़म और सदूर का मुहासबा होता है, ब्यूरोक्रेट्स भी कई दफा एंटी करप्शन या किसी इदारे नैब वगैरह के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान चाहे किसी को बिला वजह सजाए मौत दे जाए, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, या मुअज़्ज़ज़ डिक्टेटर साहिबान चाहे मुल्क का तैया बर्किया कर दें, सत्यानाश कर दें, उनका मुहासबा कभी नहीं होता। कौन जिम्मेदार है सर? देखिए इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो हमारी सजाएं देने वाले हैं, जुडिशरी जिम्मेदारी बनती है उसकी कि अगर उसके पास को वो केस आते हैं तो वो उसको बराबरी की बुनियाद पर, उसकी हकाई की बुनियाद पर उसको फैसला किया जाए और जो जेन्युइन जो है ना फैक्ट्स और फिगर पर बात की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ का बालादस्ती हो जाए, इंसाफ पर कायम अदालतें जो बनाई गई हैं उस पर अगर प्रॉपर इंसाफ हो तो हमारे मुल्क में भी जो है ना इंसाफ का बोलबाला होगा और ये मैं समझता हूँ कि सारी आवाम के लिए बोलबाला होगा। जी, बहुत शुक्रिया बिलावल बुखारी साहब, बजा फरमाया आपने। अदारे अगर अपनी डोमेन्स में रहें, अपनी हदूद से बाहर ना निकलें और अदारों में अगर खुद एहतसाबी हो तो यकीन जानिए ना अदलिया की कभी तौहीन हो, ना फौज पे कभी कोई तनकीद हो और ना ही पार्लियामेंटेरियन बार बार बेइज्जत हो। असल में हम सब ही एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करने वाले लोग हैं और हम सब खुद एहतसाबी के बारे में कभी सोचते भी नहीं। प्रोग्राम पागल खाना से शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। नागुज़िर डिजिटल के साथ किसी और प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।